بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہوتا ہے۔ بے وقت کی نماز بھی نماز نہیں کہلائی جا سکتی۔ حج کے ایام ہیں، صیام کا مہینہ ہے، نیند کا وقت ہے، تلاش رزق کا وقت ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، علم کا دور الگ ہے، خواہش کے زمانے اور ہیں، فتوحات کے ایام اور ہوتے ہیں، شکست کی گھڑی اور ہے، عمل کا میدان اور ہے، جزا سزا کا وقت الگ مقرر کر رکھا ہے، نہ خوشی مستقل ہے، نہ غم ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ ہر کام اپنے مقررہ وقت پر حسین و موزوں لگتا ہے، ورنہ بے زیب و بدنما۔ علم و عمل کے زمانے پہچاننے چاہئیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسانوں کی دنیا میں غیر انسانی مخلوق، جن، فرشتہ وغیرہ غیر انسانی شکل میں نہیں آ سکتے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق یکجاں کر دو، سکون مل جائے گا۔ ہوس زر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ حقیقت کا متلاشی حقیقت کی تلاش میں کسی نہ کسی ذریعے کو لے کر نکلتا ہے۔ مثلاً اس نے کہیں سے پڑھ لیا کہ حقیقت ایسے ہے تو وہ اس خیال کے مطابق نکلا ہے، اور جب اس کو ویسی حقیقت ملے تو وہ اس خیال کی روشنی میں اسے پہچانے گا۔ گویا پہچان کا معیار متلاشی کے اپنے پاس ہوتا ہے، اور اس معیار کے مطابق اس نے اس حقیقت کو دیکھنا ہے۔ ہم اگر آنکھ کو ذریعہ پہچان مان لیں تو حقیقت کسی نظارے کی شکل میں سامنے آئے گی، کسی چہرے کے روپ میں آئے گی۔ اگر ہم صرف کان لے کر نکلیں تو حقیقت نغمہ ہے، اگر دل کے ہمراہ چلیں تو حقیقت دلبری ہے، اگر ذہن کے ذریعے چلیں تو حقیقت حیرت ہے، اگر ہم سائل بن کر چلیں تو حقیقت سخاوت کے روپ میں سامنے آئے گی، اگر ہم سخی ہو کر نکلیں تو حقیقت سائلوں میں ہوگی۔ الغرض متلاشی جس رنگ سے نکلے گا، تلاش وہی رنگ اختیار کر لے گی، اور ہر رنگ حقیقت کا رنگ ہے، کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز باطل نہیں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ آخرت کا سفر دنیا سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق انسانوں کے ذریعے بنتا ہے۔ ہم گناہ انسان کے ساتھ کرتے ہیں، جو نیکی کرنی ہے انسان کے ساتھ، سخاوت انسان کے ساتھ، رحم انسان کے ساتھ، سلوک انسان کے ساتھ، محبت اور نفرت بھی انسان کے ساتھ، احکام الہی انسانوں کے ساتھ عمل میں آئیں گے۔ نماز انسانوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، جہاد انسانوں کے ہمراہ، انسانوں کے خلاف۔ امت انسانوں کا اجتماع ہے، قوم انسانوں کی وحدت ہے۔ انسان کسی مقام پر تنہا نہیں، تنہائی میں انسانوں کی یادیں ہیں، محفل میں انسانوں کے چہرے، بازاروں میں انسانوں کی بھیڑ، ذکر و فکر کی مجالس انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جنازہ بھی انسانوں کے ہمراہ، نماز جنازہ بھی انسانوں کا گروہ۔ اگر کوئی انسان تنہا عبادت میں مصروف ہو جائے تو کچھ ہی عرصے بعد اس کے گرد ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، مسجد بن جائے گی، خانقاہ بن جائے گی، لنگر خانے کھل جائیں گے، اور تنہائیوں میں رہنے والا میر مجلس بن کر رہ جائے گا۔ زندگی اظہار ذات ہے،
اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا اعمال نامہ کیا ہے؟ ہمارے گرد و پیش کے انسانوں سے تعلقات کا نتیجہ ماں باپ کی خدمت نیکی ہے، محتاجوں کی خدمت نیکی ہے، وفا نیکی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بدی۔ نیند میں انسان تنہا ہوتا ہے، وہاں بھی تو خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ۔ نیند میں نیکی سے محروم ہوتا ہے اور نیند میں انسان بدی سے بچ جاتا ہے۔ انسان کا ہر عمل دوسرے انسان سے متعلق ہے، ذاتی عمل صرف ایک ہے اور وہ ایک سجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔